اللہ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کریں گے مستقبل میں آئندہ، تو اس کا فیصلہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور جیسا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بندے سے ویسے ہی تعلق اور معاملہ ہوتا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جرائم کی سزا اور نیک اعمال کا اچھا بدلہ پورا تو آخرت میں دیں گے، لیکن دنیا میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں۔ جیسا بندے کا اللہ سے معاملہ ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا بندے سے معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ہمیں بار بار یہی سمجھا رہے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا مکافات کی جگہ ہے۔ اللہ کا قانون مکافات یعنی بدلے کا قانون کسی درجے میں یہاں بھی لاگو ہوتا ہے، اور انسان اس سے گزرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، ان تعودوا نعود، اگر تم دوبارہ فساد پھیلاؤ گے، شرارتیں کرو گے یا نافرمانی کرو گے، ہم تمہیں دوبارہ سزا دیں گے اور عذاب دیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ ان عدتم عدنا، اگر تم دوبارہ گناہ کرو گے ہم دوبارہ سزا دیں گے۔ اسی طرح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو آدمی اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو آدمی اللہ کی ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا ناپسند سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی، اللہ کے نیک بندوں کی، کمزور بندوں کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو دیکھیں بدلے کا اور مکافات کا قانون یہاں بھی چلتا ہے۔ تو اس لیے ان آیات اور احادیث میں خاص سبق ان لوگوں کے لیے ہے جو دین سے غافل ہوتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، خاص طور پہ فرائض واجبات کو چھوڑتے ہیں، کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہوئی ہے اور چلی جائے گی، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، دنیا میں تکالیف پریشانیاں تو آتی ہی رہتی ہیں۔ کوئی نیک آدمی یہ سوچے تو اس کے لیے درست ہے، لیکن جو فرائض واجبات کو چھوڑ رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، کبیرہ گناہوں میں ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال و اخلاق پہ نظر ثانی کرے، دیکھے اگر وہ غلط ہوں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اور یہ سمجھے کہ میرے برے اعمال کی مجھے سزا مل رہی ہے، اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اعمال و اخلاق کو، معاملات کو درست کر لوں۔